For the purpose of conducting investigations of learners and to identify or select objectives to be included in the curriculum, we have to be careful about certain things and which exist as recommendations or suggestions in the literature. جب ہم curriculum سے متعلق لٹریچر کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری نصیحتیں وہاں سے مل جاتی ہیں. ایز اے کریکولم ڈیولپر ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے آسپیکٹس ہیں جو بچوں کی لائف کو اثر کرتے ہیں اور ان کی آنے والی لائف پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا کہ بہت سارے آسپیکٹ جس میں ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, سوشیو سیوک لائف ہے, فیملی لائف ہے, کمیونٹی لائف ہے, ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں اور پروفیشنز ہیں جو بچوں کی سوچ اور ان کی ایجوکیشن پر اثر انداز ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ان کے انٹرسٹ کو بھی یہ کسی نہ کسی طور پر اثر کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اگر ہم بچوں کے انٹرسٹ کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو کنڈکٹ لانگ انویسٹیگیشن اباؤٹ ایوری تھنگ ایٹ دا سیم ٹائم. It is important that we conduct a series of investigation. For example, an investigation can be about health, one can be about environment, one can be about civic life, family life or any kind of occupational life. تو ہم انویسٹیگیشن کو ہمیشہ الگ سے ترتیب دیتے ہیں ہر ایک آسپیکٹ کے بارے میں اور اس کے بارے میں ہم انویسٹیگیشن یا ریسرچ کو کنڈکٹ کر لیتے ہیں. Once we are planning these series of investigations, so we have to be very careful that in planning stage, one investigation should not interfere with any other investigation, so that information which is being gathered یا انفارمیشن جو اکٹھی کی جاتی ہے وہ کسی بھی جگہ پر اوور لیپ نہ کرے اور ہماری انویسٹیگیشن کو اور بچوں کے انٹرسٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ نہ ہونے دے. A single study which attempts to cover all aspects of life should not be conducted because students کے مختلف انٹرسٹ ہو سکتے ہیں, ایک طرح کے بھی ہو سکتے ہیں اور کسی دوسری طرح کے بھی انٹرسٹ ہو سکتے ہیں. جب اتنی طرح کے انٹرسٹ کو ہم اسٹڈی کریں گے ایک ہی اسٹڈی میں تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کس انٹرسٹ کو ہمیں فوقیت دینی چاہیے اور وقت اور موقع کے مطابق کس انٹرسٹ کو اور کس درجے پر ہمیں اس کو شامل کرنا چاہیے. At a time, like I have said before, that we have to study one aspect. ایک aspect کو study کریں اور یہ aspect health میں بھی ہو سکتا ہے, education میں بھی ہو سکتا ہے, environment میں ہو سکتا ہے, community یا family life میں ہو سکتا ہے. ہم جب ایک aspect کو study کر لیتے ہیں اور ہم نے یہ plan کر لیا کہ ہم ایک خاص aspect کو study کریں گے اور کس طرح سے اسٹڈی کریں گے تو ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کس میتھڈ کے ذریعے اپنی انویسٹیگیشن یا ایکسپلوریشن کو پلان کر سکتے ہیں اور کون سا میتھڈ ہم اختیار کریں گے کہ ہمارے پاس مکمل انفارمیشن اکٹھی ہو جائے. یہاں پر ہم میتھڈ آف سوشل انویسٹیگیشنز کو یوز کرتے ہیں جس میں ہماری آبزرویشن شامل ہو سکتی ہے. یہ آبزرویشنز ٹیچرز کی بھی ہو سکتی ہیں اور پیرنٹس کی بھی ہو سکتی ہیں. یہ انفارمیشن ہم گیدر کر سکتے ہیں اس انویسٹیگیشن سے جو اساتذہ اپنے بچوں کی اپنی کلاس روم میں کر سکتے ہیں اور ان کی آبزرویشنز ادروائز اسکول سے باہر کیا ہو سکتی ہیں. تمام قسم کی انفارمیشن ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں فیکٹس کو معلوم کر سکیں. ہم یہ دیکھ سکیں کہ اسکول میں کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور کس قسم کے سوشل ریلیشنز ہیں, بچے کتنا اکٹھا کھیلتے ہیں, بچوں کی انٹریکشن ٹیچرز کے ساتھ کس قسم کی ہے اور ان کی انٹریکشن اسکول سے باہر آپس میں کس قسم کی ہے, ان کی اسکول ہیبٹس کس قسم کی ہیں, کیا بچے اسکول میں وقت پر آتے ہیں, اپنی کلاسز میں وقت پر جاتے ہیں اور بالکل اسی طرح اسکول میں بریک کے ٹائم پر بچے کس طرح سے ٹائم کو آبزرو کرتے ہیں, کتنا فریکوینٹلی کھیلوں کی سرگرمیوں میں ان کو انوالو کیا جاتا ہے یا کسی اور طرح کی سرگرمی یعنی انوائرمنٹل کلب یا ریڈنگ کلب کی ایکٹیویٹیز میں بچوں کو انوالو کیا جاتا ہے. آبزرویشن ایک وہ طریقہ ہے کہ ہم کسی بھی اسکول کی سرگرمیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں پر کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کس درجے کے لیے کتنی ایکٹیویٹیز ہیں اور کتنا فریکوینٹلی بچوں کے لیے ان کو ارینج کیا جاتا ہے.
کون سے میتھڈز ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ اس میں ابھی ہم نے کہا کہ ہم سوشل انویسٹیگیشن کا میتھڈ یوز کرتے ہیں، جس میں ہم آبزرویشنز کر سکتے ہیں. یہ آبزرویشنز بذریعہ ٹیچر بھی ہو سکتی ہیں کہ ٹیچرز اپنے اسکول کو آبزرو کرتے ہوئے ہمیں معلومات فراہم کرتے ہیں. ہم ٹیچرز کو ان کی کلاس روم میں پڑھاتے ہوئے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور ہم ان کو کلاس روم میں آبزرو کر سکتے ہیں. We can conduct the interviews of the students. We can interview them either in the form of a group, or we can conduct the individual interviews with the kids, or it can be a group discussion. We can interview the parents. We can invite them in the school and we can conduct the interview right in the school, and we can gather some information from the parents inside and outside the school. ہم کویسچنرز بھی بنا سکتے ہیں، مختلف طرح کے کویسچنرز ہو سکتے ہیں. یہ کویسچنرز ٹیچرز کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، ایڈمنسٹریٹرز کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، بچوں کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی. کچھ کویسچنرز جن کو ہم انٹرسٹ کویسچنر کا نام دیتے ہیں، ہم اس میں بچوں کی سرگرمیوں پر نظر ڈالنے کے لیے اور ان کی دلچسپیوں کا اندازہ لگانے کے لیے ہم مختلف قسم کی کھیل اور دوسری ایکٹیویٹیز کو شامل کر سکتے ہیں، اور اس سے ہم اسیس کر سکتے ہیں کہ بچوں کا انٹرسٹ کس قسم کا ہے، اور اس کویسچنر کو ہم ڈیٹا کی فارم میں کمپائل کر سکتے ہیں. انٹرسٹ کویسچنر کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر بچوں کو اسیسمنٹ کے لیے کسی قسم کا ٹیسٹ دیا جائے، اب یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بچوں کا نالج ہے اور کتنا ایفیکٹولی وہ ایک گیون ٹیسٹ کو حل کر سکتے ہیں. اور یہ ٹیسٹ کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں ہو سکتا ہے. ٹیسٹ کی پرفارمنس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بچے کا انٹرسٹ کس قسم کا ہے اور کس قسم کے نالج اور سکلز وہ پوزیس کرتا ہے. Besides getting all this information from schools, there is some information which we can gather from the community. یونین کونسل کے دفتر سے، ہیلتھ سینٹر سے ہمیں کچھ انفارمیشن مل سکتی ہے جن کو ہم کمیونٹی ریکارڈز کہتے ہیں، جہاں سے ہم بچوں کے بارے میں مختلف قسم کی انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں اور اپنی انویسٹیگیشن میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بہت ساری انویسٹیگیشن جب ہم اسکول میں کنڈکٹ کرتے ہیں، آیا وہ انٹرویو ہو، وہ گروپ ڈسکشن ہو، فوکس گروپ ڈسکشن ہو، یا ایک انفارمل ڈسکشن ہو پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک وقت میں، یا اساتذہ اور بچوں کے ساتھ ایک وقت میں، تو بہت زیادہ ٹینڈنسی آپ دیکھیں گے کہ ٹیچرز اور بچے اس ایکٹیویٹی میں آپ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم کسی بھی انویسٹیگیشن میں پارٹیسپیشن آف ٹیچرز بھی کر سکتے ہیں، جہاں سے ٹیچرز ہمیں کچھ نہ کچھ کسی قسم کی انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. مثلاً پچھلے سال کلاس روم میں بچوں کی کارکردگی کس طرح کی تھی، یا امتحانی نتائج کس قسم کے تھے، بچے پچھلے سال کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں زیادہ حصہ لیتے تھے اور کس قسم کی سرگرمیوں میں وہ حصہ نہیں لینا چاہتے تھے. بالکل اسی طرح سے ہم اسٹوڈنٹس کو بھی پارٹیسپیشن دے سکتے ہیں جب ہم انویسٹیگیشن کنڈکٹ کرتے ہیں. اینڈ وی کین یوز دس انفارمیشن in our data, and on the basis of this data we can then draw certain objectives which can be then inculcated and they can included in the curriculum, or they can be suggested to be included in the curriculum. So یہ وہ مختلف طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم انفارمیشن کو اکٹھا کر سکتے ہیں لرنرز کے بارے میں، اور وہاں سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون سا آبجیکٹو ہم ایک پروپوزڈ آبجیکٹو کے طور پر یا ڈیفائنڈ آبجیکٹو کے طور پر ہم اپنے کریکولم کے لیے طے کر سکتے ہیں.